نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں بیٹا کل کا سبق سمجھ میں آ گیا تھا؟ ہاں جی جی دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولہذا قال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فی من ادرک الامام فی العید راکعا لم یکبر لأنه غیر قادر على مثل من عنده قربة لكن نقول بأن الركوع يشبه القيام فباعتبار هذه الشبهة لا يتحقق الفوات فبها في الركوع احتياطا. اس عبارت میں مصنف نے بیٹا ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں. تو میری بات دو باتوں کو بیان فرمایا ہے. پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ جو ماقبل میں ضابطہ گزرا تھا کہ جو چیز غیر معقول ہوتی ہے اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. بلکہ دیگر تو بندہ اس کو اپنی جانب سے ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا کیونکہ وہ غیر معقول ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسی پر ایک اور جو ہے تفریح پیش کرنا مقصد ہے اس عبارت کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات اسی عبارت کے ذریعے سے قضا شبیہ بالادا کی مثال کو بیان کرنا مقصد ہے. اور یہ دونوں باتیں آپ نے اسی قول کے ذریعے سے اسی عبارت میں جو ہے ذکر فرما دی. فرماتے ہیں ولہذا قال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی. ولہذا کے ذریعے سے ایک اور تفریح پیش فرماتے ہیں. کہتے اسی بنیاد پر امام ابو یوسف نے فرمایا، اس بنیاد پر کہ جو چیز غیر معقول ہوتی ہے اس کا مثل ادا کرنے پر بندہ قادر نہیں ہوتا ہے. سن میری بات، اسی بات پر امام ابو یوسف نے فرمایا. کیا فرمایا؟ فی من، اس شخص کے بارے میں جو ادرک الامام، امام کو پالے، فی العید، عید کے اندر، راکعا، رکوع کی حالت میں. وہ شخص جو امام کو عید کے دن رکوع کی حالت میں پالے تو لم یکبر، تو وہ تکبیر نہیں کہے گا، تکبیرات زوائد. کیوں کہتے ہیں؟ لأنه غیر قادر علی مثل من عنده قربۃ، کیونکہ وہ اپنی جانب سے بطور قربت مثل پر قادر نہیں ہے. سب سے پہلے بیٹا مسئلہ جانیے کہ مسئلہ کیا ہے. عید کی نماز آپ لوگوں نے تو پڑھی نہیں ہے، عورتوں کے لیے تو ہے نہیں، تو اس وجہ سے شاید عید کی نماز کا طریقہ بھی آپ لوگ نہیں جانتی ہوں گی. عید کی جو نماز ہوتی ہے بیٹا وہ اور نمازوں سے مختلف ہوتی ہے. 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے اور یہ دونوں رکعت نماز جو ہے واجب ہوتی ہیں. اس میں نارملی جو نماز پڑھتے ہیں اس طرح کی نماز نہیں ہوتی، بلکہ اس میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد عبادت شروع کرنے سے پہلے، اور پھر 3 تکبیریں دوسری رکعت میں رکوع کو جانے سے پہلے. طریقہ کیا ہے؟ رکعت باندھی جاتی ہے نماز کی، 2 رکعت نماز ادا کرنے کی، ثنا پڑھا جاتا ہے. ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں. ایک تکبیر ہوئی، پھر اللہ اکبر، دوسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 تکبیریں ہو گئی. یہ تینوں تکبیریں زائد ہوتی ہیں اور یہ واجب ہوتی ہیں بیٹا. پھر اس کے بعد میں سورہ فاتحہ، پھر سورت، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ، پھر سورت. اب سورت پڑھنے کے بعد میں نارملی نمازوں میں کیا ہوتا ہے، رکعت رکوع کو جاتے ہیں لیکن نصف رکوع کو نہیں جاتے، بلکہ سورت پڑھنے کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. ایک، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر. 3 تکبیریں ہو گئی. پھر چوتھی تکبیر رکوع کی کہی جاتی ہے اور اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جاتے ہیں. میری بات، پھر اس کے بعد سلام پھیرایا جاتا ہے. تو یہ نماز ہوتی ہے عید کی بیٹا. اب اس نماز کے اندر جو یہ 6 تکبیریں ہیں، شروع کی پہلی رکعت میں تیرہ شروع کرنے سے پہلے 3 تکبیریں، اور دوسری رکعت میں تیرت کے بعد رکوع سے پہلے 3 تکبیریں جو کہی جاتی ہیں، یہ تکبیرات واجب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب مسئلہ سمجھے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اس حال میں کہ امام صاحب جو ہے دوسری رکعت کے تینوں تکبیریں کہہ کر کے رکوع میں جا چکے ہیں، حالت رکوع میں امام کو پا رہا ہے. معذرت میں آ رہی. تو اب جب یہ رکوع میں جائے گا، ڈائریکٹ نماز رکعت بند کر کے ڈائریکٹ رکوع میں گیا، تو اب یہ جو 3 تکبیریں اس کی چھوٹی ہوئی ہیں، ان تکبیروں کو کیا کرے گا؟ تو میری بات، کیونکہ ان تکبیروں کا جو محل ہے، جو جگہ ہے، وہ ہے قیام، اور یہ بندہ ہے رکوع میں. اب کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مثل بھی شریعت میں موجود نہیں ہے. تو جب مثل موجود نہیں ہے تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جب مثل موجود نہیں ہے
تو ऐसी सूरत में वो तकबीरें उसकी छूट गई। अब वो क्या करेगा, नॉर्मली नमाज पढ़ेगा और बाद में खड़े होकर के अपनी नमाज को पूरा करेगा जैसे पूरा करते। या पहली रकात में ऐसा मामला हो तब भी यही मसला है, पहली रकात में इमाम को रुकू में पा रहा है, समझ में आ रही बात, 2 रकातें होती हैं तो पहली रकात में इमाम को रुकू में पा रहा है, तो अब इमाम अबू यूसुफ के नजदीक वो शख्स जो है उसके मिस्ल के अदा करने पर कादिर नहीं है, समझ में आ रही बात। तब क्या करेगा, वो कहते हैं कि वो तकबीरात उसकी छूट जाएंगी। ये मिसाल है, ये तफरी है उस बात की कि जिसका मिस्ल शरीयत में मौजूद नहीं होता, बंदा उसके मिस्ल अदा करने पर कादिर नहीं होता तो फिर वो मिस्ल अदा नहीं करेगा क्योंकि उसका कोई मिस्ल ही नहीं है। अब यहाँ पर जो तकबीरात हैं वो तकबीरात का कोई मिस्ल मौजूद नहीं बंदे के पास, समझ में आ रही बात। तो इस वजह से क्या है, वो तकबीर नहीं कहेगा। ये कौन कह रहे? हाँ जी बेटा, इमाम अबू यूसुफ फरमा रहे हैं, कहते हैं वलिहाजा क़ाल अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, इसी बुनियाद पर इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं फीमन अदरकल इमाम मा फिल ईद राकियान, उस शख्स के बारे में जो इमाम को ईद के दिन रुकू की हालत में पाता है, लम युकब्बिर, के वो इन तीनों तकबीरों को जो जायद हैं वो तकबीरात नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? कहते लिअन्नहु गैरु कादिरिन अला मिस्लिम मिन इंदिही कुर्बतन, कहते इसलिए कि वो अपनी जानिब से बतौर कुर्बत इबादत के तौर पर मिस्ल पर कादिर नहीं है, यानी उसका क्या मिस्ल है उस पर कुदरत नहीं रखता बंदा, तो जब कुदरत नहीं रखता तो फिर वो साबित हो जाएगा, समझ में आ रही बात। लेकिन मुसन्निफ फरमाते हैं लाकिन ना नक़ूल, लेकिन हम कहते हैं, ये सिर्फ इमाम अबू यूसुफ का मज़हब है कि बेटा कि वो तकबीरात नहीं कहेगा, लेकिन इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान और इमाम मोहम्मद का और हमारे दीगर फुक़हा अहनाफ का क्या फरमाने इस सिलसिले में, तो ये बेटा असल में क़ज़ा शदीद लदा की किस्म है, मिसाल है। हम कहते हैं कि भाई रुकू जो होता है ये क़ियाम के मुशाबे होता है, रुकू जो होता है क़ियाम के मुशाबे होता है, हकीकी एतबार से भी यानी सूरत के एतबार से भी और मानवी एतबार से भी। सूरत के एतबार से बईन और मुशाबे होता है कि क़ियाम में भी बंदे का निस्फ़े अस्फल जो है, आधा नीचे वाला जो आधा धड़ है बंदे का कमर से लेकर के नीचे तक वो खड़ा हुआ रहता है, रुकू में भी खड़ा हुआ रहता है, क़ियाम में भी खड़ा हुआ है, रुकू में भी खड़ा हुआ है। हाँ सजदे में जाते हैं तो बैठ जाता है ना वो हिस्सा ना, लेकिन रुकू में और सजदे में दोनों में क्या है, वो निस्फ़े अस्फल जो है आधा वाला नीचे का जो बदन है वो सालिम रहता है। तो सूरत के एतबार से रुकू के मुशाबे हो गया, रुकू जो है क़ियाम के मुशाबे हो गया सूरत के एतबार से। मानवी एतबार से मुशाबे है, कैसे? बईन तौर के एक बंदा जो है इमाम को रुकू की हालत में पा रहा है तो वो पूरी रकात को पाने वाला शुमार होगा। जैसे कि एक बंदा मस्जिद में ऐसे वक्त में हाजिर हुआ जब इमाम साहब जो है पहली रकात की रुकू में है, तो अब वो आकर के रुकू में शामिल हो जाएगा, अगरचे इमाम के साथ ना तो वो सूरह फातिहा पाया है ना ही ज़म सूरा पाया है, बात समझ में आ रही है ना। उसके बावजूद जब वो रुकू में शामिल हो गया तो अब वो पूरी रकात का यानी क़ियाम क़िरात वगैरह सब का पाने वाला शुमार होगा, तो मेरी बात। अब देखिए हुक्मन जो है रुकू जो है वो क़ियाम के मुशाबे हो गया ना, क्योंकि जो चीज़ क़ियाम के अंदर पाई जाती है, जो बंदे ने पाया भी नहीं इमाम के साथ, वो भी क्या है रुकू पा लिए जाने की वजह से हुक्मन उसको भी पाने का हुक्म लगा दिया जा रहा है। तो पता चला कि क़ियाम जो है, रुकू जो है ये क़ियाम के मुशाबे है हकीकत यानी सूरत के एतबार से भी और माने के एतबार से भी, समझ में आ रही बात। अब कहते हैं फबी एतबारी हादिही शुबहती ला यतहक़्क़क़ुल फ़वात, तो इस शुबहे का एतबार करते हुए उन तीनों तकबीरों के फौत होने का हुक्म साबित नहीं किया जाएगा। अब हम ये कहते हैं कि चलो इमाम की मुताबरात क्या है बेटा, वाजिब है, तो रुकू क्या है, फर्ज है, ठीक है, रुकू क्या है, फर्ज है, और ये जो तकबीरात ईदैन हैं ये क्या हैं, ये वाजिब हैं। तो भाई जब बंदा रुकू में है और रुकू जो है मिन वजहिन क़ियाम के मुशाबे है, समझ मेरी बात, और वो जो तकबीरात थी, 3 तकबीरें जो वाजिब थी, तो वो तकबीरें जो है क़ियाम की हालत में वाजिब थी, तो अब ये चूंकि रुकू क़ियाम ही के मुशाबे है और वो तकबीरात चूंकि वाजिब हैं तो उसको ऐसे ही तर्क भी नहीं किया, चलो सुन्नत होती तो ऐसे ही छोड़ देते, अब वाजिब है तो उसको ऐसे छोड़ना भी मुनासिब नहीं है। तो अहनाफ फरमाते हैं कि भाई जब रुकू क़ियाम के मुशाबे है और उन तकबीरात के कहने की जगह क़ियाम है तो गोया कि रुकू भी क़ियाम ही की तरह है ना, तो उन तकबीरात को क्या है रुकू ही की हालत में कह दिया जाए। हमने हुक्म फरमा दिया कि वो बंदा जो इमाम को रुकू की हालत में पा रहा है तो रुकू में जाने के बाद रुकू ही की हालत में, झुके हुए होने ही की हालत में वो क्या कर दे, तीनों तकबीरें कह ले, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इस तरह से तीनों तकबीरें कह ले।
اب تکبیریں کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے. تکبیریں کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یہ سنت. اسی طرح سے رکوع کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا مرد کے لیے سنت. تو لہٰذا اب ایک سنت تو پہلے سے ادا ہو ہی رہی ہے کہ رکوع کی حالت میں وہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے گھٹنوں پر رکھا ہوا ہے, تو ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے دوسری سنت کو ترک کرنا جائز نہیں. تو لہٰذا اب تکبیرات زوائد کہتے وقت جو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے والی جو سنت ہے وہ سنت فوت ہو جائے گی, کیونکہ یہاں پر دوسری سنت بندہ ادا کر رہا ہے نا, رکوع کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو کیا ہے رکھے ہوئے ہے گھٹنوں پر. تو لہٰذا تکبیرات عیدین چونکہ واجب ہے تو واجب کا لحاظ رکھتے ہوئے حکم دیا گیا کہ وہ رکوع ہی میں کیا کر لے, احتیاطاً ادا کر لے. سمجھ بات, کیونکہ رکوع جو ہے وہ من وجہ کیا ہے قیام ہی ہے. ہاں رکوع ہاتھوں کو اٹھانا کانوں تک یہ مسنون ہے, یہ سنت ہے, یہ واجب نہیں ہے. تو لہٰذا اب بندہ چونکہ دوسری سنت ادا کر ہی رہا ہے, رکوع میں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھنا بھی سنت ہے, تو لہٰذا اب اس سنت کو ادا کرنے کی وجہ سے اس سنت کو ترک کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا. سمجھ میری بات. تو اب یہاں پر سمجھیے کہ یہ جو مثال ہے یہ ہے قضا شبیہ بالادا کی. قضا کیوں ہے؟ بالکل واضح ہے کہ بھئی قضا اس وجہ سے ہے کہ ان تکبیرات کو کہنے کی جو اصل جگہ تھی وہ قیام تھا, اور وہ قیام کو حقیقتاً فوت کر چکا ہے, کیونکہ قیام ختم ہوا تبھی تو رکوع ہوتا ہے نا. قیام ختم ہونے سے پہلے رکوع ہوتا ہے جی نہیں ہوتا, بلکہ قیام ختم ہوتا ہے تب جا کر کے رکوع شروع ہوتا ہے. تو حقیقت کے اعتبار سے وہ اس کی جگہ کو محل کو فوت کر چکا ہے, تو حقیقت کے اعتبار سے وہ قضا ہے. لیکن شبیہ بالادا ہے, ادا کے مشابہ ہے. کیسے ادا کے مشابہ ہے؟ ادا کے مشابہ بہین طور ہے کہ جو رکوع ہے وہ رکوع من وجہ کیا ہے قیامی کی طرح ہے, یعنی رکوع جو ہے قیام کے مشابہ ہے. تو جب قیام کے مشابہ ہے تو گویا کہ اس نے قیام ہی میں تکبیریں کہیں, تو گویا کہ شبیہ بالادا ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ اب یہ جو ہے ادا ایسی قضا ہے جو کہ شبیہ بالادا ہے. سمجھ میں آگے بیٹا بات. اور یہی مثال امام ابو یوسف کے نزدیک اس سلسلے میں ہے کہ جو چیز غیر معقول ہوتی ہے اس کے مثل کے ادا کرنے پر بندہ جب قادر نہیں ہوتا تو وہ ترک ہو جاتا ہے. تو دونوں باتوں کو مصنف علیہ الرحمٰ نے جو ہے اسی ایک ہی مثال سے کیا ہے پیش فرمایا ہے. سمجھ میں آ گئی جی آپ کا جان لوگ بات؟ جی جی سب کو بات واضح ہوگی جی. امام ابو یوسف کیا فرما رہے ہیں اور حنف کا کیا نظریہ ہے, دونوں باتیں واضح ہوگی نا. ہاں جی ابھی چلیے عبارت ملائیے. کہتے ہیں لاکننا نقول, لیکن ہم کہتے ہیں بأن الرکوع یشبہ القیام, کہ رکوع جو ہوتا ہے یہ قیام کے مشابہ ہوتا ہے. کیسے مشابہ ہوتا ہے؟ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ صورت کے اعتبار سے مشابہ ہوتا ہے, معنوی اعتبار سے مشابہ ہوتا ہے. فباعتبار هذه الشبهة, تو اسی شبہ کے اعتبار سے یا اسی شبہ کا اعتبار کرتے ہوئے لا يتحقق الفوات, ان تکبیرات زوائد کا فوت ہو جانا متحقق نہیں ہوگا, ثابت نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی شبہ کا اعتبار کرتے ہوئے فوت ہو جانا یہ ثابت نہیں ہوگا, کیونکہ بھائی جب شبہ پایا جا رہا ہے کہ رکوع بھی من وجہ قیامی کی طرح ہے اور وہ تکبیرات قیامی میں کہے جاتے ہیں, تو قیام کہہ لو نا تکبیرات. تو کیسے آپ حکم لگائیں گے کہ وہ فوت ہو چکا ہے؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اس شبہ کا اعتبار کرتے ہوئے وہ تکبیرات کا فوت ہو جانا متحقق نہیں ہوگا, ثابت نہیں ہوگا. فیؤتی بها فی الرکوع احتیاطا, تو پس ان تکبیرات کو احتیاطاً رکوع ہی میں کیا کر لیا جائے گا, ادا کر لیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی جی آپا جان لوگ؟ ہاں جی ہاں جی بس یہیں تک رہنے دیجیے, اس کو ملا لیجیے. اب یہاں سے یہ بتائیں گے کہ اب تک جو مثالیں پیش فرمائی ادا اور قضا کی ہے نا, ادائے محض میں ادائے کامل اور خاصر, اور پھر دوسری قسم ادا شبیہ بالقضا. اسی طرح سے پھر قضا اندر قضائے محض کے اندر قضائے مثل معقول اور قضا بمثل غیر معقول, اور پھر قضا شبیہ بالادا ہے نا. یہ جس طرح سے 6 مثالیں جو ہے حقوق العباد میں پیش فرمائی, ابھی جتنی مثالیں ہیں وہ سب حقوق العباد میں سے, عبادتوں کے تعلق سے. اب وہ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ میں سے ہیں ہے نا, اللہ کی عبادت جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے لیے ہوتی ہیں, تو حقوق اللہ میں سے ہوئی. اب کہتے ہیں کہ یہاں سے بیان فرمائیں گے کہ یہ ساری کی ساری مثالیں حقوق العباد میں بھی ہوتی ہیں. اب ان کی مثالیں جو ہے یہاں سے پیش فرمائیں گے. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ یہ سبق آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کو ملا لیجئے اچھی طرح سے, اور کہیں پر اگر کوئی دشواری ہوتی ہے, بات نہیں سمجھ آتی ہے, تو اس کو پوچھ لینا بیٹا. ٹھیک ہے جی. چلیے خیر, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.